وسيلتنا في الدارين وسيلتنا في الدارين المزين بكل زين المنزه من كل عيب وشين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين نبی الانبیاء عظیم الرجاء حبیب الجود والنطاع شفیعنا یوم الجزاء وحی الذنوب والخطا كنت آدم بین الدین والماء سر اللہ المقصود نور اللہ المقنون نور الوحدت والعیون ضرور القلب المحزون ضرور القلب المحزون ضرور القلب المحزون سیدنا و سندنا و حبیبنا و حبیب ربنا و طبیبنا و طبیب جاننا و طبیب ایماننا و وکیلنا و کفیلنا و طریقنا و ہدینا و مرشدنا و مقوانا و ملجانا و مولانا و مولانا و نورنا و نور بصیرتنا و نور بصارتنا و نور قلوبنا و نور صدورنا و نور عقلنا و نور عاقلنا و نور ظاہرنا و نور باطننا و نور جاننا و نور ایماننا 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 و نور لوح ربنا و نور ربنا محمد رحمت للعالمین صحابہ المکرمین و اولیاء امته اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وسلطان القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اسناد نیکی زما فی الغار قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا معامرا ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صادق کرام مشایخ الزام علماء بلند مقام مشاغان رسول علماء اصحاب رسول وابستگان رامان آل رسول معزز حاضرینوں ناظرینوں سامعینوں سامعات آج کی بلا تقید و تخصیص آج کی تقریب صحیح اپنے عنوان کے لحاظ سے اپنے ٹائٹل کے لحاظ سے اپنے تعارف کے لحاظ سے اپنی پہچان کے لحاظ سے اپنی حیثیت کے لحاظ سے اپنے مقام کے لحاظ سے اپنی دلیل آپ کہ جناب استاد القرا قاری محمد عظیم صاحب نے ایک قاری کورس شروع فرمایا اہل علم نے اہل ذوق نے اہل محبت نے اہل شوق نے انہاں آکے امت دے تقاضے علاقہ رکھ کے ضرورت دے تقاضے علاقہ رکھ کے اپنی ظاہری آن بان پہچان علاقہ رکھ کے اپنے قرآن کو سمجھن واسطے اور خالق کائنات کو راضی کرنے واسطے مدینے کے تاجدار کی رضائے بالنواب کے حصول واسطے انہاں دوستہ نے بڑے اخلاق بڑے اخلاص کا بڑے ذوق کا اور بڑے محبت کا اپنا کورس مکمل کر کے تکمیلی پروسیس تک تکمیلی مرحلہ طے کر کے اپنی منزل تک پہنچایا انہاں دے اعزاز انہاں دا ناز محبت اور نیاز محبت پیش کرنے واسطے قبلہ قاری صاحب اور جامعہ دی تمام انتظامیہ نے اہل بستی نے اہل ذوق و شوق نے خوشا خان نے محبان نے وابستگان نے اس قابل کا اہتمام کریا کہ انہاں دوستاں جنہاں اخلاص سے محبت رات اس کورس سے شمولیت فرمائی انہاں مل کے علماء مشائخہ خلفاء صاحب حالہ صاحب دلہ صاحب دردہ صاحب محبتہ صاحب ذوقہ آکے پورا حضرات اپنا تبریک کے لحاظ میں پیش کرن انہاں دی حوصلہ افزائی بھی فرما انہاں نو تحسین بھی پیش کرن انہاں نو محبت بھی پیش کرن اور انہاں کو دیکھ کے آئندہ صاحب اللہ رب العزت کاری حافظ صاحب کو زندگی وسیع عطا فرمائے اور اے سرپرست حضرات زندگی و برکت عطا فرمائے اور علاقے کے تمام خلفاء احباب و رستگان دور تک تشریف لے فرمانے میں دیکھ کے حیران ہو رہا تاری یہ محبت ہے قاری صاحب قبلہ کی شفقت بھی ہے اور انہاں دی تواڈے نال رابطے کی دلیل بھی ہے کہ انہاں دا تمام حلقے دے دوستاں نال اپنا رابطہ مضبوط ہے تاکہ اتنے شفقت و محبت نال اپنی گناہ و مصروفیات ترک رکھ کے تمام دوست نہایت اپنے احباب کو نال لے کے
اظہار نیاز واسطے تشریف فرما لے. میں تحسین پیش کرنا یہ کب کی گل ہے کہ میں اس جگہ پہ چھپڑ بیچتا تھا اور بڑا اتنا ڈوبا چھپڑ سی کہ بندہ سوچ نہیں سی سکتا. آج پھر جنہ دوستان نے صاحبان محبت نے صاحبان سربت نے صاحبان مال نے صاحبان دل نے صاحبان شوق نے اپنے اشار و پیار کا اس مسجد کو تیار کیتا. انہوں واسطے تحسین تو بغیر تبریک تو بغیر کوئی الفاظ دنیا کائنات دی ڈکشنری اور ڈائریکٹلی نہیں کوئی اثر انہوں تہنیت پیش کیا جا سکتا ہے. لیکن انہوں کا یہ بہت بڑا کارنامہ انہوں کا بہت بڑا احسان یہ انہوں کی بہت بڑی ہمت اور یہ انہوں کی بہت بڑی دلیری اور یہ انہوں کی بڑی نیازمندی تا آخر قیامت جب تک اس مسجد کی مینار کو اللہ اکبر کی آواز آتی رہے گی. جنہاں لوگوں نے ہاتھ نال اتنے اینٹ لگ گئی جنہاں دوستوں نے ہاتھ نال اتنے اینٹ دا خرچ پہنچ گیا یہ انہاں دوستوں کو تحسین ہے. میرے آقا انعامدار مدنیت کا جناب حبیب کردگار سرور کائنات جان کائنات روح کائنات حسن کائنات معلم کائنات قاسم کائنات جان کائنات منبع کائنات ماوا کائنات مرجع کائنات مولا کائنات مقصود کائنات موجود کائنات مقصود کائنات معلم کائنات آقا کائنات جان کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظام کے اقدس مقدس نے میری اماں طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ محدثہ کائنات روح مصطفیٰ جان مصطفیٰ تو بھی کریم در میری اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہے میرے کریم کونین نے ایک وقت سبا کر کے میں نے عطا فرمائی اے عائشہ صدیقہ اے ملت کی ماں کہ بکر کی عوام کی تقسیم کر دے اہل محبت اہل محلہ تقسیم کر. اماں جی کے بعد فرما دیا نے میں بکری تقسیم کی تھی ایک رات بچ گئی والی قوم مقام کی تشریف آوری ہوئی والی قوم مقام میرے آپ کو توجہ ہے بتایا بی بی عائشہ وہ بکری کا کیا بنا. میں عرض کیتا دو جہاں کیا واسطہ کائنات کیا مالکہ غریبہ کے دل کیا دھڑکنا تاجدار کون ہے میں بکری ساری تقسیم کر کے سانس لے ایک چھوٹی جی رات بچ گئی ہے. میرے قریب مسکرائے فرمایا عائشہ پھر تو رائی کیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تمام بکری تقسیم کی لیکن یہ ایک رات بچ گئی. حضور نے فرمایا بی بی الفاظ الٹ دیتے ہیں آؤ الٹ دے. میرے قریب آپ مالک ہیں میری جان کائنات کے مالک ہیں میری روح کائنات کے مالک ہیں میری جاگیر دل کی آپ وارث ہیں میرے سلطنت علم و تخیل کے آپ وارث ہیں. حضور ارشاد آپ نے فرمایا یہ نہ کہیں کہ بکری تقسیم کر دی اور ران بچ گئی نہیں ہے کہ ران کے لیے کہ بچ گئی یہ پتہ نہیں کے لیے اور جڑا بانڈ دیتا ہی ہے فضلہ وہ کہ میرا بھی جڑا اپنا دے چلی ہے وہ تیرا جڑا رہ جائے گا پتہ نہیں کدا ہوئے گا. جنہاں دوستوں نے اتنی بڑی مسجد بنانے تے تعاون کرنے ایک کی تعمیر تے حسن دکھانے تے پرستر و بہانے اور ایک تمام دارالعلوم چلانے جنہاں دوستوں کی معاملت جنہاں دا شوق جنہاں دی ذوق عقیدت شامل ہے وہ تحسین کے قابل نہیں. لیکن میں انہوں نے جملہ محبت انہوں کی خدمت جذب کرا کہ کوئی والا کمال نہیں پیسے دا ہونا کوئی کمال نہیں پیسے دا ہونا کوئی کمال نہیں دولت دا ہونا کوئی کمال نہیں اہل علم پر سیکر مانے دولت تے دنیا دارہ دے کول بڑی ہے لیکن نہیں میرے دوستان عزیز دولت ہوئے جن میرا کریم قبول کر لے میرا کریم قبول نہ کرے تو دنیا کائنات میں بے پناہ خزانے دے والے معروف رہے گا. لیکن میں قربان تھا اس کائنات کی حیات ہے ایک وہ شخصیت ہو گئی کہ دنیا کائنات میں فتح و نصرت کا نشان آقا عمر بن خطاب اور میرے آقا شناسہ ذات محبت حضرت عثمان غنی اپنے وقت کا کیمرہ کامل کا بریلینٹ حکومت کا پروردگار حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حماد مصطفیٰ تشریف فرما میرے آقا حسان صوبان سلمان حضرت بلال جابر میرے آقا نجات گرامی تشریف فرما میرے کریم نجات گرامی تشریف فرما میرے کملی والے کریم نے کونین کے خزانے کے وارث نے انہا آزائے نقل کوثر کے تخت جلوہ افروغ میرے کریم نے ایک جملہ زبان گرامی چکر گیا صحابہ فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم ساڑھے دل کی دھڑکنا بیلنس ہو گیا ساڑھے دل کی کیفیت ہے انقلاب دل نماز آ گیا دماغ سوچنے سے مجبور ہو گیا کریم کونین ارشاد فرمایا اے علی میں نے تیرا حق ادا کر دیا اے عثمان میں نے تیرا بھی حق ادا کر دیا علی تیرا بھی حق ادا کر دیا سلمان تیرا بھی حق ادا کر دیا بلال تیرا بھی حق ادا کر دیا سعد تیرا بھی حق ادا کر دیا سعد تیرا بھی حق ادا کر دیا اے جابر تیرا بھی حق ادا کر دیا ابو ہریرہ تیرا بھی حق ادا کر دیا. جملہ صحابہ آپ کا حق ادا ہو گیا تو یہ اعتراض ہے میں سارا صحابہ کون جرأت کرے میرے قبلی والے میں کوئی بازل تھا صبح بازل تھا کائنات یا حادثہ تیرا ادھار تیرا ساڈا ادھار باقی ہے لیکن سارے ادھار پہ بھگت گئے میرے
کملی والے دن دیکھے انتخاب اٹھی میرے کریم نے اپنے غلام عرش سے سکندری عطا کیتا تخت سکندری عطا کیتا آسمان کی بلندیاں کو بلند تر مقام عطا کیتا فرمایا لو میں سارا کا ادھار بخار چلتا جے تے ایک جنے جدا ادھار رہ گیا ایسا چل کے کیا ادا کرنا گے صحابہ فرماتے کہ سارے دل کے دھڑکنا عجیب بیلنس تھا وہ کائنات کا لینڈ لارڈ کون ہے وہ کائنات کا بگ لینڈ لارڈ کون ہے وہ کائنات کا کون تاج والے وہ کائنات کا کون تاجر ہے جے اگر تاجرہ دی گل ہوئے کہ جے میرا کامرا سبریٹ عثمان غنی بیٹھا ہے لیکن وہ کون ہے جن واسطے کریم فرما رہے ہیں ابو بکر یا عمر تیرا بھی حق ادا ہو گیا عثمان تیرا بھی حق ادا ہو گیا علی تیرا بھی حق ادا ہو گیا جابر تیرا بھی حق ادا ہو گیا سلمان تیرا بھی حق ادا ہو گیا سعد تیرا بھی حق ادا ہو گیا ہریرہ تیرا بھی حق ادا ہو گیا بلال تیرا بھی حق ادا ہو گیا جابر تیرا بھی حق ادا ہو گیا صحابہ فرماتے کیوں کریم کرتے جا رہے ہیں سارے دل کی دھڑکناں تیز نے کریم نے مسکرا کے فرمایا یار میں سارا دا حق ادا کر چلیا پر میرا میرے نال مال دے لیا تھا پیار چھوٹا ہے ابو بکر یہ دا ادھار میں قبر ہی نہ لے چلا میرے دوستوں دنیا کائنات میں میرے کریم نے فرمایا تمام صحابہ کا حق کی محبت عطا ہو گیا لیکن ایک ہے جنہیں جنہیں حق جنہیں دولت نے جنہیں مال نے جنہیں پیار نے جنہیں اخلاص نے جنہیں ذوق نے جنہیں شوق نے جنہیں عقیدت نے جنہیں جذبات نے جنہیں ارمان نے جنہیں خلوت نے جلوت نے میری ساری کائنات کو سجا کے رکھ دیا اے میرے سامنے بیٹھا ہے جنہا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لہودار باقی ہے کیونکہ انہیں مالی لحاظہ جانی لحاظہ علمی لحاظہ فکری لحاظہ شعوری لحاظہ فہمی لحاظہ ادراکی لحاظہ جانو مال دے لحاظہ جانو مال دے لحاظہ اپنے آرام و سکون دے لحاظہ دنیا کائنات کی ہر چیز جڑی ہے وہ میرے کو قربان کی ہے یہ قرض میرے باقی ہے کہ تسی گواہ رہنا پھر میں قرض کا اقرار کیا کرنا بیٹھے اہل دعو کو کوئی یارو جس بندے کا قرض دینا ہوئے ان بندہ آتی آسمان کیا ہے اللہ میرے بندیاں بھی چل سوالت کری یار میں پردے چلے میں پردے دے جاگا واہ صدیق میں تیری مقدر سلام نیاز آکھا غلامی تیری دا بھی سب کوئی نہ رہ گیا پور مالکہ کا بھی ختم ہو گیا فرمایا ہاں میری بات کے کونین ہیں جو پاس کچھ رکھتے نہیں ارے دو جہان کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں وہ کتنی بڑی پرسنالٹی ہوگی جس واسطے میرے آقا واقعہ کونین نہیں فرمائے گا صدیق تیرا خدار باقی ہے تیرا خدار باقی ہے حضرت صدیق مسکرا بھی گئے اکھا چاسو بھی آ گئے پوچھنے والے حیران رہ گئے اور انہوں نے پوچھا مسکرائے کیوں فرمایا یہ میری عظمت ہے یہ میری سر بلندی ہے یہ میرا اعزاز ہے کہ میرے کریم نے میری غلامی کو قبول کیتا کہ اکھا چاسو آ گئے کہ میرے سونیا یہ میری کیا حیثیت میری کیا اوقات لیکن کونین کا بادشاہ تیری بندہ پروری ہے تیری بندہ نوازی ہے میرا احسان ہے انسانیت ہے کہ کائنات ہے انسانیت سبق دے کے چلے ہیں کہ غلامان نوازنا کریمہ کا شیوا ہے غلامان عزت دینی کریمہ کا شیوا ہے میرے آقا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تجارت اخلاقی صرافت نیاز بن گئے اور اپنے مقدس نے نازا میرے کریم نے فرمایا انہوں نے مال نے جتنا مجھے فائدہ دیتا ہے اسلام کو فائدہ دیتا ہے کائنات میں وہ دی کوئی دلیل نہیں اور انہوں کا ادھار چکا مانگا پھر میں قربان سا وہاں ادھار چکان ملتے میں کہ میں اہل احراب ذوق بیٹھے رہے یا پھر ادھار وہ کیسا ادھار ہوئے گا اور چکان والا کیسا چکائے گا اور چکان والا کس طرح چکائے گا جنہا اقرار کرنا کیا کوئی کام نہیں گیا پبلک میں عوام کے میں احلانے اظہارے قرض کرا لیکن جدو میرے قریب نے ایسے کر لیا پھر میدان معاشرے وہ کیا عجیب کھڑی ہوئے گی اور وہ عجیب کیسا منظر ہوئے گا جدو میرے آقا صدیق کا حق محبت میرے کریم آقا علیہ السلام ادا کریں گے کہ میرے آقا امام ربانی قیوم سوانی کتاب قرآنی انتیل نورانی موسیٰ سمدانی شاہباد لاوکانی واقع مجھے نشابہات آیت قرآنی الشیخ حضرت مجدد الرسانی شیخ نصر حمدی آدھوریدی الفاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات کرامی دے مقدمے پاکے آپ کی بارگاہ کرامی حضرت حاشم بشمی رحمت اللہ علیہ نے خط ارسیدہ کریم کریم آقا نے فرمایا کہ تسی میرا حق ادا کرے گا حضوروں کس طرح ہوئے گا کہ آپ نے فرمایا جنہا میرے سلسلے چاہیا وہ دی محبت کا میں زامنہ قیامت ایک بھی ذات کو حق شک کرے میں بہتر ادا کر گا اے آقا کریم ایسا کی بنے گا حضور نے جواب دیتا فرمایا میرے کریم نے فرمایا میرے آقا صدیق کو جنہیں سالار قافلہ نشبندیت نے سالار قافلہ مجددیت نے آپ نے فرمایا کہ میرا قبلی والے نے فرمایا تیرا ادھار باقی ہے پھر ادھار جب چوکان دیوالی آئے گی جب میدان معاشرے چلے گا سارے ٹور چلا گے میں
سکو احساس تو قربان جاؤ لیکن میں ڈر کر رسا کہ رزق کا ہونا کمال نہیں بلکہ خرچ کرنے کی توفیق بھی اسے دے فضل نہ لے اگر آپ بات کر دیں تو پھر میرے فیاض علیہ گرامی میرے قریب نے میں قلت وقت ہے میں لمبا وقت نہیں عرض کرا گا بیمار بھی ہیں میں سپیر پارٹ بھی ہمیں پائے نے اور آج ایک خصوص آنتے میری اگر اپنا دارالعلوم کا پروگرام نظر تو میں معذرت کر رہا میری طبیعت ٹھیک نہیں میں کل پرسوں بھی ڈاکٹر سے بول رہا ہارٹ کا مریض ہوں اور 2 بار میں نے ہارٹ اٹیک ہو چکے تو ہوں میری بھی طبیعت اس طرح کہ میں لمبا سفر بھی نہیں کرتا لمبا جا نہیں سکتا لیکن چونکہ ایک قاضی صاحب کا حکم بھی سی دارالعلوم کی بنیادہ میں ہاتھ نہ رکھیاں نے میرا دل کر رہا سی اگر وہ پودا لائیے انہوں باہر حاضر ہو کے انہوں سمر حاضر ہو کے انہوں بیٹھ کر دل کر رہے بس اس سے حوالے نہ میں حاضر ہوں علاقے میں حاضر رہنا میں علاقے دے بھی بھائی نے میرے جانن پہچانن والے 45 سال میری عمر سڑکوں سے گزر گئی اور اس علاقے دے علماء میں نے آج جیسے لہذاروی صاحب قبلہ غلام فرید صاحب کی میں صبح سویرے اتنا اخبار پڑھی تو میں منہ کی تعریف نہیں کرتا نہ پڑھ مارن کی میری عادت ہے لیکن چند دنوں کی گل یہ لگتی ہے کہ انہوں کھانے وقت میں کہ جناب زیادہ جامع مسجد عمر 10 کے میں جا کے مولانا مجددی مرحوم کی مشاورت کا مولانا شریف ادھاروی صاحب کی مشاورت کا لے کے آئے کھانے وقت میں لے آیا 10 کے جامع مسجد عمر میں نے کھایا 3 سالوں سے میری یعنی سرپرستی کہہ لو یا محبت ہے پھر اس کے بعد بڑے پیار نہ من کر لگے حضور پوجن والے دے دوست میں مجبور کر لے آج جو میرے ہاتھوں وچ گئے اسی طرح میں کافی گل پوجن والے آیا علامہ مجدد سعید مجددی مرحوم علیہ رحمہ اللہ نے درجات بلند کرے او قاری کلام سرور حیدری صاحب اور مولانا محمد حسین نقشبندی انہاں دے ماموں سن پڑھدے سن میرے ہاتھوں وچ گئے ذریعہ حال بڑیاں رونقاں تے بڑی بہار دنیا والے نے ویکھی اج خزانہ وابستہ اہل سنت والجماعت پھول وہ توڑا کہ کچھ بھر کی بھی دانی ہوئی دن بدن ساڑھے اہل ذوق حضرات سنیو معاذ اللہ میں معاف کر دینا میں کہنا ایک میری اپنی تنہائی اپنی رابطے سنیا نہ رس کے ہوئے کہ ہر وہ پھول توڑا کہ گلشن بھر کی بھی دانی ہوئی دن بدن ساڑھے خزانہ رخے خدا کرے جڑے چلے گئے نہیں اللہ انہاں دے درجات بلند کرے اور ہے جڑے رہ گئے نہیں اللہ پاک نبی کائنات کا صدقہ مسجد مصطفیٰ دے انہاں وارثاں دی اللہ تعالی شرع صدر بھی فرمائے اور انہاں دی رہنمائی محبت بھی کرے اور انہاں دی سرپرستی دے نواب اہل سنت والجماعت دے صراط سلامت رہے اور میں دل نال تانوں بھی عرض کراں گا برا نہ منانا جڑے چلے گئے جی یاد رکھو نا جب کوئی نہیں ملن لگا قدر نہیں ملن لگا پر یہ بھی یاد رکھا جی جڑے بیٹھے ہوئے جی انہاں دے نال دا نہیں ملن لگا کیونکہ پانی کی بڑی عظمتاں نے پانی پاک بھی کر دیندا ہے پیاس بھی بجھا دیندا ہے کپڑا بھی دھو دیندا ہے تے داغ بھی مٹا دیندا ہے پر ایک پانی کی کمزوری ہے جڑا پانی نال یاری دا انہاں نوں تھلے پاسے لے کے جاندا ہے وہ نہیں جان دیندا انہوں تھلا لے کے جاندا ہے تے میرے دوستو یہ نظام ذوق جڑا ہے حیات دا یہ بھی تھلے لے کے جاندا ہے وہ نہیں جان دیندا اب صبح رکھن والا بندہ جڑا ہے وہ جڑا کہتا ہے میں بڑا ہو چلا ہے حالانکہ او کملیا ہو کے اتنا بڑا فاضل آدمی کیڑی غلط گل پہ کرنا جب بڑا ہو گیا نہیں کملیا تیرا دن کٹ گیا اور نکا ہو گیا میں تو میں تیری قریب آتی جا رہی ہے کیونکہ حیات جڑی موت و حیات کی جنگ ہے وہ جتتی جا رہی ہے اور موت کے سامنے حیات آتی جا رہی ہے اور ایک ایک دن تیری زندگی کا کٹھتی جا رہی ہے تو میرے دوستان گرامی میرے کریم آقا علیہ السلام کی ذات اقدس نے میرے کریم نے دارالعلوم کے حوالے نقل کر کے یاس جمع میرے کریم آقا علیہ السلام کی ذات اقدس نے ایک دن محبت را فرمایا اور ادھر سے بے شمار گفتگو کرا عمر میری بھی 45 سال گزر گئی لیکن میں ایک آدھی جملہ محبت کہہ کے یاس جمع کہ میرے کملی والے کریم آقا کی ذات کامل کی بات کا احترامی چلنا جماعت صحابہ تشریف فرما دے اپنے علم دے لحاظ اپنے تدبر دے لحاظ اپنے فہم دے لحاظ اپنے فراست دے لحاظ اپنے ذوق کے لحاظ اپنی لطافت و متانت کے لحاظ اپنی سلیم فطرتی کے لحاظ اپنی حلیم الطبی کے لحاظ انہوں نے کوئی بندہ اگر پروگرام یا انہوں نے منصب دنیا کائنات کوئی ایسا پیمانہ نہیں بن سکیا جڑا کیلکولیٹ کے کمپیوٹ کر سکے یہ مقام صحابہ کی ہے وہ کون ہے اس دور کا جڑا ناز اللہ کبے میں کئی دن ہنسنا اور میں بے پناہ والے جملہ دہرا بیٹھا کہ میرے آقا سرور عالم علیہ السلام نے جناب جبریل امین کو ایک دن محبت کا پوچھ لیا تو میں جبریل یہ آپ کی بڑی دیر دا ہم جان لگے میں دس گا کیڑے کیڑے لوگ اور کتنی بار آیا کہ حضرت جبریل صاحب کا دیہات بن گئے تو میرے کملی والے ناس کرنے لگے کملی والے میں آیا ہوں ابراہیم علیہ السلام کو میں کتنی بار آیا ہوں اسماعیل علیہ السلام کی بات کا احترامی میں 18 یا 20 بار آیا ہوں حضرت جناب نوح کریم کی بات کا احترامی بھی میں آیا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بات کا احترامی بھی میں آیا جبریل عیسیٰ کریم کی بات کا احترامی بھی آیا تے حضور میرے کریم آقا علیہ السلام نے ہنس کے اس کرا کر پوچھا جبریل بلا میرے کو کتنی بار آیا تو جبریل بڑی صحابہ نیاز بن کے کہنے لگے کریمہ میں تیری بات کا احترام دے کم و بیش جڑے 25,000 بار آیا ہوں 25,000 بار آیا ہوں 25,000 بار آیا ہوں تے حضور نے ہنس کے فرمایا کیا تو سیدھی
میرے کو آئے نہیں سونے میں مسجد بھی آیا میں خلوت بھی آیا میں جلوت بھی آیا میں معاشرہ بستر سے بھی آیا میں غارے سور بھی آیا میں کتنے نہیں آیا میں سنیا غارے ہراج بھی میں آیا تھا میں مدینہ بھی آیا تھا میں بدر بھی آیا تھا میں سہراج بھی آیا تھا میں خلوت بھی آیا تھا میں جلوت بھی آیا تھا میں کبھی بات پچھڑے بھی دیکھے نے بات سمرے بھی دیکھے نے وہ دعا بھی گزر دیا عظمتہ بھی میں دیکھیا نے میرے قریب نے آپ کا فرمایا لیکن 50,000 بار آئے کہ ایک باری میرے یار دیکھے تھا میں کیوں گیا جبریل امین 50,000 بار دیکھو تو اگر سونیا تیری عظمت کی قسم ہے تیرے ورگا ایک بھی نہیں آج کا مولوی چلنا ہو گیا کہ نبی پاک کو 50,000 بار دیکھے وہ اگر سونیا تیرے ورگا ایک بھی نہیں تے آج کا مولوی جنے نبی کو ایک بار نہیں دیکھا کہتے نبی میرے ورگا وے وہ یارا پتہ نہیں تصدیق سے کر ہے وہ تو دیکھے ہی نہیں نبی کو اللہ دی بتا جانے کی شان محمد دی تینوں کی بتا مقام مصطفیٰ دا نہ تو کریم دیکھیا تے جس نے دیکھیا 25,000 والی دیکھیا تے راج کے دیکھیا تے کول بیٹھ کے دیکھیا تے خلوت وچ آ کے تے اپنے محبوب نو جگا کے تے غسل کرا کے تے کپڑے پہنا کے تے براق تے چڑھا کے تے معراج تے میں براق تے چڑھا کے تے مسجد حرم وچ لے جا کے مسجد اقصی وچ لے جا کے نبیوں کی امامت کرا کے تمام کائنات کے زیر و فخر جبریل امین نے فرما دے کہ عرض کرتے نے سونیا تیری عظمت کی قسم ہے میں تیرے ورگا کوئی نہ دیکھیا جنہیں 50,000 بار دیکھے علماء کرام اور عوام بات یاد رکھو جنہیں 50,000 بار دیکھے وہ اگر نبی ورگا دیکھے ہی کوئی نہیں تے جڑا مولوی جنہیں نبی کو دیکھا تے کوئی یاد رہ گیا نبی کے مقام تو اشنائی نصیب نہیں اگر وہ کہے نبی میرے ورگا ہے میرے سوائے ہوتے عقل کا علاج کران دے کوئی علاج نہیں ہو سکتا ارے من کی دنیا میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی میرے آقا ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی مرتضی اجل صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جماعت کے نواب تشریف فرمائے نعرہ تکبیر میری سالم میری سالم نعرہ چورا شریف نعرہ چورا شریف میرے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں وعدہ کرتا ہے کہ کوئی گل کرے گا ورنہ ناراض نہ ہونا پچھلے سال جگہ جانے اتفاق میں نقیب صاحب وہ اٹھن تے جناب ایک شعر پڑھن تے پھر نال کہتے کہ میں اب آپ کے اور وکیل صاحب کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا پھر دوسری بار اٹھن تے انہی کو شعر پڑھ لے بھائی تے پھر کہ میں آپ کے اور صاحب کے درمیان میں زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا اس طرح کرنے میں جب 1:30 بج گیا ایک ساتھ بابا جی ہیں جنہیں اٹھ کھڑے ہوئے تے کہنے کہ مولوی جی خدا دا خوف کرو جھوٹ دی بھی کوئی حد ہوتی ہے جو اشارہ جھوٹ مارن لگے ماری لگے لگے جتنی بار ہوتی ہے آپ کے بغیر آپ کے میں درمیان حائل ہوں گا حائل تو ہوئی جانا ہے وہ کی سارے نال کر نہیں دس جڑا کر رہی ہوں بھی کر لے لہذا میں نہیں کرا گا بعد خلافی الحمدللہ میں بیمار ہوں حاضری واسطے حاضر ہوں ورنہ میرے نال اچھے خوشبینو اور اچھے فاضل اور بولن والے نوجوان تشریف فرمائے اللہ کریم انہاں عمر عزت عطا فرمائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اولاد سے بھی اور روحانی اولاد کی اولاد سے بھی انہاں دے صاحب محبت اللہ سلامت رکھے میرے دوستان گرامی میرے آقا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ذات اقدس اتنی عظیم ذات ہے اگر میں پاس کرا تو لمبی ہو جائے گی لیکن دوستوں سے بڑھ کے کمال میں کیا بیان کرا کہ دنیا کائنات میں مسیحا دیکھو تمام ہمیشہ مریض چل کے آئے ہیں لیکن وہ رات کتنی عظیم ہوئے گی اور وہ رات کتنی حسین ہوئے گی وہ رات کتنی جمیل ہوئے گی وہ رات کتنی منفرد حیثیت کی حامل ہوئے گی وہ رات کتنی رات جڑی وہ رات جو منفرد حیثیت کی حامل ہوئے گی جس رات میرے قریب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے دنیا کائنات امت کا دروازہ گزر گئے علی کربلا جو قریب اپنے بستر سے سلا دیتا علی تو میرے بستر سے سو جا علی نے بھی کس بات کا جواب نہیں کہ بستر سے رسول سے سو گئے اور یہ ہوتے جملہ محبت اضافہ کرا یہ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا اے پیارے علی میں یہ تو دسو تہاڈی زندگی کیسی گزری تے آپ ہنس کے فرمان لگے بڑی خوبصورت گزری تے آپ فرمان لگیا دسو تہاڈی زندگی دی سب تو خوبصورت حسین رات کیڑی تے مائی صاحب دے دل وچ سی کہ کریم فرما کے جڑی رات تیرے کو بھی چاہیے وہ سب تو اچھی رات تھی حضرت علی ہنس پڑے اور میں تو کملی والے کی لاڈلی بیٹی ہے کہ میرے گھر ناراض نہ ہو جاوی میرے ڈانڈلے حسین دی ماں میں کہ میرے نال کفات نہ ہو جائے گی کل میں میرے سے جواب صحیح گیا آگے سرکار فرماؤ آپ نے فرمایا سے سوال کرو تاکہ تہاڈی زندگی دی سب تو خوبصورت رات آپ نے فرمایا تہاڈے چہرے تے ہوئے گا میری زندگی دی خوبصورت رات ہوے جڑی میں تہاڈے نکاح تو میرے نکاح چاہیے کہ میرے گھر چاہیے میری شاید رات ہوے لیکن سب تو بھی بہتر ایک رات ہے آگے آگے جب میرے دو جہان دے بادشاہ نے والیہ کو میں نے ہجرت کی تھی نا کہ اپنا بستر عطا کر کے فرمایا اس بستر میں سو جا کہ میرے سے امامت لے کے مدینے آ جائے فرمایا تیرے کو رات ہی آیا اور اس رات کی میں موت کا
میں ایک ہوتے تھے یہ نہیں کہہ سکنا کہ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ روایت کرتی ہیں کہ میرے کریم صدیق تشریف لے گئے میں نے لکھی جی پنجابی میں لاؤں ہے لکھی جی چھڑے چھٹے چنانچہ میں لاؤں نہیں تو آپ نے چادر لکھی جی لے لے چادر سرکار کا احمد مبارک حضور مسجد آئے کہ آپ نے ہنس کے فرمایا جناب رسول جناب کریمہ کا اے مستر لباس بدل دو باہر بارش ہو رہی ہے حضور ہنس کے فرمایا بی بی عائشہ بارش کیوں ہو رہی ہے یا رسول اللہ مسجد باہر بارش نہیں ہو رہی آپ نے فرمایا نہیں میرے بیٹے کو کپڑے پہنچے آپ فرماتے ہیں میں نے نظر آ رہی ہے بارش ہے حضور ہنس کے فرماتے ہیں ایک بارش دنیا کے بھی دس رہی ہے لیکن میری کچھ عادت کا مطلب نہیں ہوتے لے لیا کملی والے میں جناب ہے میں مجھے لیا آپ فرمانے کا مثال تھی میرے بارش مکے میں باہر نہیں پئی ہوتی ہے کہ ملکے یمن وچ پئی ہوتی ہے اے ملکے یمن وچ ہو رہی ہے اور یہ میرے نبی کی چادر حضرت عائشہ سے لے لو تے یمن تک کے معاملے نمٹ جاتے ہیں ابھی جب مستر رسول سے ستا ہوئے گا کائنات کے معاملے کی نمٹ گئے ہو گے اور کیوں کہہ ہو گے آنکھ والا تیرے جوبت کا تماشا دیکھے یہاں پھر میرے مولا علی اللہ نے کیا دودھ ملیا ہوئے گا کی کچھ دیکھا ہوئے گا اے نہ کدھر بیاں ہے نہ کدھر عیاں ہے نہ کدھر بس یہ نہیں سمجھو کہ سارے دا سارا ہاں ہے یارو میں قرآن جاؤں میری آقا کریم سرور قوم ہے جس آپ کے اس مقدس دروازے صدیق کے آگے میں طلباؤ دروازہ کھٹکھٹایا لیکن دروازے کے دوسری بات ضرورت نہیں پئی میرے صدیق نے دور کے پورا کھولیا اما جی جناب زوجہ صدیق کریم نے اتجاب کے قص نے پوچھا اے ابو بکر صدیق ہے میری عائشہ نے والد کریم کدھر دوڑ پائے اور میں لگدا ہے کہ میں نے لین والا میرے بوئے تے آگے آوے دروازہ کھولیا نبی یہ کائنات حضرت ابو بکر صدیق نے دروازے تے لکھا چیخ نکل گئی تو زبان نے ہاتھ چکیا یہ کہاں نصیب ہو میرے کہ تو جو آپ چل کے آتا یہ کہاں نصیب کو لکھا لو یہ کہاں نصیب ہو میرے کہ تو آپ چل کے آتا آج مجذبہ شوق میرے کام آ گیا ہے سونیا تو کیڑی رات پسند آ گئی واہ کریمہ تیرا کیڑا احسان ہے واہ بندہ نوازا تیری کتنی بندہ نوازی ہے واہ کریم نوازا تیری کیڑی کرم نوازی ہے تشریف لائے میرے کریم نے ہنس کے فرمایا اسی کیوں چلے گئے کہتے ہی میں تے دروشی کی آواز نہیں آئی ایک بار اچھا اچھا نہیں پڑھنا بار بار چلی جائے گی میرے دوستو بات میں اختتام سے لیا جناب صدیق کریم اجازت کرنے میں قربان میرے آقا صدیق اکبر میں اس کو محبت اضافہ کیویں کر سکاں اس صدیق اکبر دی اس عظمت کو کون اپروچ کر سکے یا وہ دے مقام کو کون کراس کر سکے معاذ اللہ یا ان کو اوور ٹیک کر سکے گا جو مرضی ہے بیٹھ کے کوئی ذاکر یا کوئی بندہ جو مرضی کیا کرے لیکن مقام صدیق دی اس عظمت نو کوئی کائنات کا بندہ اوور ٹیک نہیں کر سکتا اسی کون بات وقت ہے بہادر علی مرتضیٰ کا غلامی نے قرار نہ کرے کون ہرما نصیب ہے جناب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا دی واقع سنو ناز اپنے نیاز پہ آنسو نہ بہائے وہ بھی تے ولایت کی ہوگی وہ تے ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا لیکن جڑے حقائق نے وہ اپنی جگہ پہ سند نے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ میرے قریب نے ہنس کے فرمایا ابو بکر میں تے لہن آیا تے آقا سونے تے لہن آئے میں اپنے پیار کھڑا ہوا ہے آپ نے ہنس کے فرمایا جا کے اندر تے دس آقا سونے اندر تے دس ہی رہے جڑا مالک ہوئے کہ میں تے جدوں تک تیرا کلمہ پڑھ لیا میرا تے مالک کی تو میں دسنا کیوں ہے سونے میرے سارے رشتے تیرے نال ہے میرا جینا بھی تیرے نال ہے میرا مرنا بھی تیرے نال ہے میرا کھانا بھی تیرے نال ہے میرا سونا بھی تیرے نال ہے میرا اوڑھنا بھی تیرے نال ہے میرا بچھونا بھی تیرے نال ہے سونیا میرا مرنا بھی تیرے نال ہے میرا جینا بھی تیرے نال ہے او یار بابا بہادر نہ دے تیرا نبی صاحب فرمایا سی کہتا میرے کو فرمان والا نہیں اے ورنہ بابا بہادر نہ دے جنہاں دل پر بہت وسیرا جوندے بھی رہے اکٹھے تے گویاں بھی ایک ڈیرا حضرت امام آپ کے کھڑی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بابا بہادر دے جنہاں دل پر بہت وسیرا وہ جوندے بھی رہے اکٹھے گویاں بھی ایک ڈیرا یارو میں اپنے آقا صدیق دی بقے اس نے سلام اجازت کر کے بس سرکار چل پئے قلت مکہ چلے باہر نکل کے ان علماء کرام کو سنے کہ گھر بڑی مزے مزے کے کرتے جب باہر کے آئے ہو آنے نے جناب صدیق کی ذات گرامی جب باہر نکلے نا تے زیادت تے پھر ختم تھی تے زیادت تے ابو جہل اینڈ کمپنی اور عبداللہ بن کون ہے تو بکر صدیق کی زیادت کا اقرار کی ہے کہ معراج کی راتی حکومت نے کھول دی ہے معراج کا معاملہ طے کرانے واسطے عثمان غنی کو نہیں ہے علی مرتضیٰ کو نہیں ہے حضرت سعد کو نہیں ہے حضرت جابر کو نہیں ہے حضرت ابو ہریرہ کو نہیں ہے حضرت عمر کو نہیں ہے اللہ کا کائنات کی زیادت ایک بندہ اگر سارے نال ٹور پوے نا او دا نام ابو بکر تے عمر رہندا معراج اقرار کرے تے پھر پینڈا نکل گیا جب ابو بکر صدیق کو آئے کہ آن کا سونیا تو کر
چھوڑائے سا کہ تھوڑا سا ہی نے تو جذباتی گل نہیں کرتا دوسری بار پھر پوچھا تیسری بار پوچھنے لگے کہ جناب صدیق فرماتے ہیں میری رگے صاف پڑ گئی کہ یہ جناب بار بار پوچھتے ہیں کہ میرے محبوب نے کیا ہوئے آپ کیا سونا کیا سنو سکتے ہو جب دنیا میں کوئی کبے ہو ہی نہیں سکتا جب میرا مدینے والا کبے تو میرے مدینے والا رہ ہی نہیں سکتا میں کیوں بھی بننا اس کو اگر گل کبے تو میں وہ بھی بننا گا اب جا کہہ چڑھیا تو غصہ کہنے لگا دسو اگر تو ہوا ہے کہ یہ آئی کہ بدلتا جاتا ہے اس کو بھی الگ گل کرے کہ میں وہ بھی بننا گا چلو رب نے ساڈا توڑ چڑھیا اور چل اضافہ بات ہو جائے پوچھ کے اس کو الگ کی ہے اٹھے کہنے لگے الگ کی ہے آٹھ فرمانے کے اپنے آپ نہیں پتا الگ بھی ہے میرے قریب نے کہا نا کہ میں رب کول گیا تھا میں یہ بھی مان لینا کہ جب میرا کملی والا کبھی رب میرے کول آیا سی میں وہ بھی مان لاں گا میرے لوگ صدیق کہنے دے میری سال میری سال میری چورا شریف چونکہ حضرت بات کے مطابق فرماتے ٹھیک رہے گا جناب صدیق کریم ذات اقدس نے اہل سوگت رات ہزارہ بار بیان فرما چکے اور اہل بصیرت قول بصیرت افروز اور ایمان افروز باتیں سن چکے کہ کریم کے دعا نکلے کہ صدیق کریم دی وہ ذوق لطافت جیسی کو پھڑک گئی آخر ایڈا بڑا پینڈا ہوئے تسی جانتے ہو ہر سال کہ میں پچھلے بار بھی دیکھا جناب کوئی نہ تھوڑے دا فرمان موٹا سا ایک نے جناب کوکو کولا پڑی ہوئی ایک نے جناب سیب چکی ہے نال تے چھتری چکی نال تے پانی دی نیسلے دی بوتل چکی میں بڑا پریشان ہوں میں کہ بھگوان جی کدھر چلے کہنے لگے جناب گارے ہرا تے چڑھنا میں کہ جی گارے ہرا تے چڑھنا تے جناب سیب کا اگر ہو سکتا ہے سنا بڑا پینڈا بھوک لگ جائے تے پھر سیب کھا لا میں کہ پانی کا دوا کتنے لگی جناب دا سیوا پی لا میں کہ سادہ پانی کا دوا اگر کہ جی کونا سر سڑیا رومال گلا کر لا میں کہ چھتری کا کہنے لگے بہت ہی تمام تے سورج نے تنگ کیتا تے چھتری کر لا میں کہ گارے ہرا تے چڑھ لگے ایڈے بڑے انتظامات تے گارے ہرا کو دوا بیٹھے تسی بھی حاجی کہی ہے میرے پرانے بابے محمد صاحب بیٹھے گارے ہرا کو تے ساؤ کئی گنا اونچی ہے تے اوتھے چڑھنا ہو تے رات دا پینڈا ہو تے ہنیرا بھی بڑا ٹکا تھی ہو تے رات دا ادلا ادے پہلے تمہارا گزر گیا ہو تے پھر یار اوتھے جانا ہو تے کیویں کڑے ہو گئے تے صدیق عقل نہ نہیں عقل کر سکتے تھا آپ فرما دے میں فوراً خیال آیا کہ صدیق ایڈا لمبا پینڈا بڑا مشکل ہے میں کریم اس کی دا کریمہ میرے بڑے تے جا حضور فرمانے کے چک کرے گا اگے سونے تو توجہ کر تے میں چک لا گا چکیا آپ فرما دے میں ایڈی گال بات دیکھے نا تے گال نو میں مخاطب کیتا آکھا گال تو بڑیا ہوتا نہیں وقت سے انتظار ہے یہ چاہتی ہے نبی میں جڑی نو بسائے تے پھر آکڑ بن کے ابو بکر دے پیراں وچ وچدا آکڑ بننا تے ابو بکر دے پیراں وچ وچنا تیرا کام ہے تیرا آواز وہ تو بھاگو تو کرانا میرا کام ہو جائے گا ابو علیہ السلام نے تصدق کا آکڑ بن کے میرے قدموں وچ وچدا یا تو یہ ہو سکتا ہے اور ایک مجبورہ میں بھی ایک خطیبہ دا کشبردار میں بھی جملہ خطیبانہ کہہ دیا ایک یہ بھی ہو سکتا ہے تو دوسرا آپ نے ماتھے کھوٹے تے چکیا چونکہ یہ بچہ چل رہا ہے نا ڈاکٹر پڑھ گیا تو کوٹے کو مارنے لگے چھاپ تے امی میں چھلانگ لگانے لگا تے امی میں کی کرے گی وہ تو محبوب تیرا کھلونا ہوئے نا انہوں لے کے آئے گی میرے پلیز میرے بیٹے ایسا نہیں کرتے چھلانگ نہیں لگا دو یہ آپ کا کھلونا ہے آپ ادھر سے ادھر کے آ جائے تو یہ کھلونا لے لیں بچے کا محبوب کھلونا ہوئے گا وہ لے کے ادھر سیڑھیاں تو اتر آئے گا کیونکہ وہ محبوب کھلونا محبوب ہے اپنے محبوب کو پاڑ واسطے وہ جن کو محبوب ہوئے گا وہ جن کو کا عز کرے گا جس نے میرے صدیق نے غار بند کر کے نا منہ میرے نبی کا چکیا کہا کہ اگر بن کے میرے کلمہ وچ تے آ جاگا تجھے پر صدیق نے کریم نے آخا لے میں نبی نو موڑے تے چکے صدیق کیوں چکے آقا بڑی ہے ہی رات ہے کملی والے نے موڑے تے چک لیا ہن کملی والے نے نور دیاں لاٹاں پڑھدیاں جاندیاں راہ لفظا لگا جائے گا میں چڑھدا لگا جائے گا بس دوے کہا تے جب تیجی بھی بیان کرے گا تو میرے تے کم لمبا ہو جائے گا بس اقتدام کر دیا میرے کریم رات پہنچ گئے اور یہ تو میں معذرت سے گل کراں گا اہل علم حضرات نے بعض دفعہ مائی فرمائی آقا بکری آ گئی وہ بیٹھ کے انہیں الانا شروع کیا بکری آ گئی انہیں زیادہ تل لیا بعد میں کبوتری آ گئی انہیں انڈے دے لے لیکن یہ بعض حضرات نے اور بالخصوص سید توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ تھوڑا جا اختلاف میں رائے کی ہے آپ فرماتے ہیں یار اس لیے کہ میرے کبوتری والے آن ٹینڈی کو راضی ہوئے کہ پولیس کبوتری کو آ کے دے دے پولیس تو بکری آ جا پولیس تو بکری آ جا زیادہ تر آتے نے نہیں لگتا ہے کہ بکری پہلا بیٹھی تھی کبوتری بھی پہلا بیٹھی تھی جانا بھی پہلے کر لیا تھے نبی بہت گزر گئے یہ سوال اپنی ذات سے کر لیں آتے نے نبی گزرے تو جانا ٹوٹا کیوں نہیں تو فرماتے ہیں کمرے جانا ٹوٹنا کیوں سی نظر جڑی شیشے چ لگ جائے تے کبھی
ابو بکر بھی گزر گیا جانا ٹوٹے ہی نہیں میرے دوستان گرامی یہ تے گفتگو کرنا نبی ہوتی ہے لیکن قلت وقت کو دوسرے خاطرات میں جملہ اختتامیہ آپ تشریف رکھتے ہیں اور آپ نے کریم آقا علیہ السلام کو گودے چ رکھیا تے گودے چ رکھ کے آرام فرماتے ہیں بس اور ادھر پیچھے سننے چلتا ہے یا پڑھنے کی ہوتا ہے کہ ڈھونڈن والے نکلتا ہے انہاں بڑا بڑا سارا کراٹو منگایا ہوں بھی تھوڑی اللہ نہ کرے وجہ کھڑیا تو کھڑے والا بن جائے کھوجی آ جاتا ہے انہاں بھی بڑا سارا کھوجی لبیا انہاں آخیا بھائی ساڈے دو رات کے بندے غائب نے 10 کنے نے انہیں پنڈوں نکل کے آخیا بندے دو انہاں آخیا میں بھائی تیری فیس کھری جسے نہ دن کہتے ہیں جناب کھوجی کہنے لگا بھائی میں مر گیا انہاں آخیا کی ہوئے کہنے لگا میرا آج علم تباہ میرا آدم تباہ میری ایک تجربے کی توہین ہو گئی آخیا کیوں کہنے لگا پنڈوں نکلے تھے دو نے اور انہیں ایک اکولن کر لگا ایک ہو گیا اور دوسرا کدھر گیا نہ سجے گیا نہ کھبے گیا نہ ادھر گیا نہ ادھر گیا انہیں نے کیا میرے صدیق نے جسے نے کول دا ہاتھ گئے تو ہور ہون لگ پیا آقا ہوں کی ہوئی کہنے لگا ہوں ایک بھی نہیں لبنا وہ کہنے پاسے گیا ادھر تے علماء نے کیا اصل واقعہ سی کہ جب وہ رات قریب گئے کہ جبریل نے آخیا اے رب کعبہ وہ قیامت سے آئے گی تو میں اس شاہ کے پیروں سے چلے پر بھی چاہوں گا آج میرا شوق ہے تمنا ہے نبی کو ابو بکر نے چکے میرا شوق ہے تمنا میں نے اجازت دے کہ کہا تے بوئے تک میں اپنے پار بھی چھا دیا ابو بکر میرے پروں تو گزر جائے تو میں زمین تے نہ آ جائے واپس آ جانا یہ جملہ تھوڑے شوق کا بھی کہہ دینا کیونکہ یہ بغیر تھوڑا سنیا کا ذوق نہیں بنتا جس لیے آپ تشریف فرما رہے ہوتے میں کھوجیاں کی گل نہیں کرتا جس لیے آپ ہے کہ نا وہ ڈھونڈنا لے آئے انہاں کی پنیاں نظر آئیں کنیاں راز کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑیاں موٹیاں پنیاں نے حضور نے فرمایا پنیاں نظر کے میں آئیاں تو شلوار کوئی ہے بیٹی نہ دی شلوار ہوتی ہی نہیں کہتا ہے مطلب دیر سبا گلتا گوڑے کے نال آخیا پھر اگر جب بڑیاں موٹیاں تے سیاہ کالیاں پنیاں آگے جے میرے قریب میں فرمایا تے تینوں کا ہاتھ ہے اگر یا رسول اللہ جی نیوے ہو کے دیکھ لے تو سیدھے دس مانگے میرے قریب میں فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہو اے نیوے ہونا کیا جن صحیح نہیں ہے نیوے ہون تے محمد دس پائے گا اور محمد اور گزرتا ہے جڑا نیوا ہو کے دیکھے انہیں نیوا ہو کے نہیں دیکھا وہ محمد عربی کبھی نظر نہیں آیا ادھر کے لباس کا ساتھی کے حوالے نہ رحمت اللہ علیہ لمبی ہو جائے گی لیکن قلت وقت سے صرف اجازت نگرامی بس آخری جملہ صدیق پاک تشریف آوری کے میرے قریب نے فرمایا سارا صحابہ یہ دارالعلوم میں بہت اچھا یہ مدینے پاک روضہ رسول کے سامنے جنہ صحابے سکھا کر دیو وہ مٹی کا تھڑا سی وہ دیتے کھجوری چھپر سی تشریف فرمانے اجلہ صحابہ اکرام بڑے بڑے روم سے آئے صہیب اور فاروق اور سلمان بڑے بڑے اچھے اسٹوڈنٹ میرے اپنے وقت میں منفرد حیثیت سے ہمیں پڑھ گئے اور بہت بڑے لیڈر اور دنیا کائنات اسلام چل رہا ہے اور دنیا کائنات خاطر کوئی قافلے کا سالار بنتے جا رہے ہیں جس میں کرام میرا نام سلمان فارسی ہے کیا کوئی قافلے کا جناب لیڈر بڑھتے جا رہے ہیں جس میں کرام صہیب رومی ہے انہاں کی تدریس انہاں کی تدریس انہاں کی تدوین انہاں کی تربیت کتوں ہوئی واقعہ ہے مصطفی بھی میرے قریب نے فرمایا اے پیارے صحابہ آج صحابہ کرام سارے تشریف فرماؤ لیکن آج کام خراب ہے یا رسول اللہ کی آخر یار آج کے بالکل ہی دارالعلوم نے ساتھ کیا کو ٹکر شکر کا انتظام کوئی نہیں کہ وہ ماڑا موٹا کار نہیں لیتے حضور صحابہ کریم یا رسول اللہ اشارہ دے کرو جانا حاضر کر سکتے ٹکر شکر کی ہویا انہاں کا علم دا انہاں اسٹوڈنٹ دا انتظام کرو تاکہ انہاں کا انتظام ہو جائے سارے گئے تشریف لے کے بس آخری گل ہے تشریف لے گئے سارے صحابہ حدیث پاک کے اندر لے کے آ گئے لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جا کے اپنا جناب سارا اساس ہے حیات کپڑے وچ باندھ دیا تے بن کے ٹور پے جسے راہ وچ آیا تے خیال آیا ایک کپڑے جڑے نے ایک واقعی کسی صحابی دے طالب علم دے کم آ جان تے ابو بکر تو ہونا بھی پاکستان بھی کہہ رہے شرم ہی کجڑے نے حیا ہی لکانا ہے آپ نے وہ دے پکڑے کڈیا وچ پاٹیا کافیاں والا او کڈ کے لٹ بندہ اوتے لے لیا تے او وچ ببون دے کنڈے نے ڈائمنڈ دے بٹن لگے نہ بروزے تے ہیرے دے بٹن بلکہ ببون دے کنڈے لائے تے وہ کپڑے لا کے کڈ نہیں بندے تے جدوں بندے تے آپ کریم نوں پسند آئی جدا فرمایا جبریل امین مرے تے
والا آج سارے کے یونیفارما چینج ہو گیا ہر سال دے بھی چینج ہر سال دے بھی چینج آنا ثابتہ ہے نہیں کہ جناب گرامی کبھی بھی کوئی دنیا کا بہت بڑا کمانڈر آ جائے لیکن اگر بیٹھ گیا تو کمانڈر آئے بیٹھ گیا لیکن گاڈ آف آنر پیش کریں گے کہ اگر دوسرے کریں گے تو اپنی یونیفارم کریں گے بڑی والے لیکن اپنی یونیفارم چینج نہیں کریں گے یونیفارم چینج نہیں ہو سکتا یہ بین الاقوامی ضابطہ ہے لیکن آج بین الاقوامی ضابطے بدل گئے فرمایا آج سارے اپنے کپڑے نورانی لباس اتارو میرے ابو بکر کا پالو تو آ کے میرے قریب کی بات چلے دارالعلوم پڑھاتا ڈاکٹر دے چاجر دے ڈاکٹر میرے آقا ابو بکر نے دسیا کہ سنیو جب دارالعلوم پڑھاؤ تے چران دی واری آئے تے تواڈے کول اہل علم تے اہل دل تے مسجد مصطفیٰ دے بارے سام تواڈے کول اپیل کرن تے پھر تسی کی کردے ہو رات نہیں ہوئی ہو جاؤ پھر کی ہوئے نہیں جی وہ بھی جان پھر کی ہوئے گا تسی نہیں میں منگنا ہی تسی کرتے ہوئے اتنے ہزار روپیے ڈالیں گے پھر 500 والا بھی ڈالیں گے بچوں انہیں اگلا تجربہ ہے کہ 1000 والا بھی ڈالیں گے 5 والا بھی لیں گے 100 والا بھی ڈالیں گے یا 50,000 والا کرکٹ ہوگی 5 والے نوٹ واسطے نات کھانا پہلے بڑیاں منتا منیاں کہ یا روپیے والا نوٹ بند ہو جائے اللہ کی نو کے نات کھانے کی دعا قبول ہو گئی پر روپیے کے 2 والا بند ہو گئے 5 والا انہاں بڑیاں دعاواں کیتیاں عمرے کیتے پر وہ پھر تک پروگرام جڑا بد گیا ہن یہ پریشانی کوئی ڈیٹ کدوں آوے تاکہ 5 والا بھی بند ہوے تے 10 والا شروع ہو جائے تے جناب علماء کی خدمت وچ چلو 10 والا نوٹ تسی کر دیو لیکن صدیق نے سبق نہیں دیتا کہ 1000 تے 5 والا نوٹ نہیں ہٹائی دا بلکہ کریم نے آن کے پیش کر کے سارے صحابہ نے پوچھا میرے کو پوچھا میرے کریم نے آپ نے عرض کیا قلت وقت صدیق کے اکبر دیواری ہے کہانی سب ایک درس دیتا کہ اہل علم حضرات اگر آستانے یا اپنے علماء نے مقدس ارشادات کی تعمیل کرنی ہوئے اور اپنے درسگاہ کا خیال رکھنا ہوئے اور دینی درسگاہ چلانا ہوئے اور اس کدی بھی قربانی نہیں لگیا کوئی کرے گا کیا کرو جناب صدیق نے سب کچھ پیش کر کے میرے کریم نے کیتا کریمہ تیرا نام ہر باقی سب کچھ قربان پروانے کو چراغ ہے غربت کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس سونیا ہر شخص تیرے نام تو قربان ہے کبھی نیچے زندگی سے سنت پوری کی تھی ہے کبھی بھی نہیں میرے دوستو تمام تشریف آور ساتھیاں میں حکمہ کا بچتا نہیں بنتا نہ میری کدی زندگی کی عادت ہے میں الحمدللہ تعالیٰ پہلتا بھی سال سڑکا سے گزار رہے میں کبھی بھی میں پیر خانہ سے بھی نبی کا ارادہ صدقہ گورنر شاہد محمود چورا شیخ رشید لگے چیف جسٹس میاں محبوب رات کو تھے کہنے لگے کہ جناب پیر صاحب کو میں کچھ عطیات کا اعلان کرنا چاہنا میں کہ زندگی جنہاں مصطفیٰ کریم کو مانگے دوسری باری مانگنے کی لوڑ نہیں پہ گئی اناراض کرو تسی عزت لین آئے عزت لو تے جاؤ کریم کا خطہ بڑا کچھ ہے کریم احسان فرمائے گا لاہور میں نقل مکانی کر کے اجروال آستانے شروع کیتا واللہ کی تاریخ نہیں بے بات اس نے کیا میں کہ یاد نہیں میرے قریب دی چورا شیخ کی تاریخ کی چیز نہیں میرے بابا جی کے نوکر میرے بابا جی صاحب غلام امیر ملت مہدث علی پوری تین جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی پاکستان اور تحریک پاکستان کی روح رواں حضرت امیر ملت کی ذات گرامی جلسہ اور ایسی تھے لاہور ہمارے اسلام کا قائد اعظم آ کے چپکے حضرت قدمہ چ بیٹھ تے انہیں چنتا آ گئی کہ جناب آپ اس طرح کریں کہ ہمارے اسلام کے لیے چندے کا اعلان کریں راوی کون ہے میاں امیر الدین مرحوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریک پاکستان کا بھی عظیم کارکن انجمن ہمارے اسلام کا پہلا صدر آپ نے کیا میں چیٹ دیکھ بیٹھا کہ حضور چندے کا اعلان کرو کہ آپ نے ہنس کے پڑھ کے فرمایا لوگ بھی بڑے سادے نے آدھے چندے کا اعلان کر وہ جن قدموں میں اقبال بیٹھا ہوئے وہ لوگوں کو منگا چنگا لگتا ہے جن قدموں میں اقبال بیٹھا ہوئے وہ 11-5 لاکھ روپیہ میں ہی دے چھڑا گا اس زمانے 5 لاکھ روپیہ میں انجمن ہمارے اسلام کو دے چھڑا گا میں شہنشاہ امام ربانی کا غلام ہاں مینوں منگنا نہیں آتا اسی شہنشاہ امام ربانی کے غلام ہاں زندگی بیت گئی منگیا نہیں نہ میں منگن نہیں کہنے لگا لیکن اتنا اپیل ضرور کروں گا جدوں بھی عطیات کا موقع آئے ہن اگے زکات آ گیا آ رہے کہ نہیں ابھی تمہیں پتہ ہے تسی بولن لئی سارے دے وکیل اور تسی بھی بولو جی آپ کو ساتھ ریڈیو میں سے بولیے جی مولوی صاحب نے بڑا اعلان کیا سارے نتیجہ بیٹھے نے اندر بیٹھے انہاں جب کٹ پسینے دیتے پہ جڑا زکات نہ ہے او دا بالکل بیڑا گرک کاروبار تباہ ہو جاتا ہے بندہ گھبرا گیا کلاسیاں دا بڑا سیاڑا سی گھر جا کے مجھے کیا لگا تو جمعہ پڑھان کر آئے دل کرتا میں تیری ہڈیاں پر چھڑ آج مولوی نے زکات کا سوال کرا کے بالکل جیب میں سارے دیا تو میرے کو لے کی رہے گا آج بات تیری کوئی گل نہیں مننی اس کا مننی نہیں تو میرے کو نہیں جو میں جاؤں کیا لگا چل کوئی دس کی کرا انہیں آخیا زکات دے انہیں جڑے زکات بڑی نا وہ مال کٹھا کر کے گھڑے چ رکھ لیا
اتنے گندے دانے پا گندے دانے پا کے چونکہ پنڈ کی جی بڑی بیوہ جی خاتون سی انہوں جا کے بھن جی تھی ککڑیاں کے بچے کھڑاتے رہتے ہو گندے دانے سن بشیرہ نے کچھ دانے اچھے کیتے تو میں لیا تھوڑے کو لے کے مرد لینا مڑ کے باہر پھر اٹھ کے بے چین میری چیزیں کر 5 منٹ بعد چلا گیا بادشاہ ماں بھڑی میرا مطلب لے میرا مطلب ہے کہ جو دانے کی کرتے ہیں دانے کا اور بھی ہوتی ہے روکا 100 روپیہ یہ دانے کی بجائے کپڑے شپڑے بنا لیا جی سونے یہ مینو دے چکا چک لے کے مڑ کے ڈالا کہ لگا کروا رہی ہے کہ بڑا بے وقوف ہے سارے گھر کی رات ہے آج لے کے زکات دیتی بھی گئی ہے پوری کی پوری مڑ کے گھر بھی آ گئی ہے آج پوری گھر آ گئی ہے کہ زکات ادھر ہی لیتے ساری مڑ کے آ جائے یا سالی دے چھڑو یا سالے ہاتھوں دے چھڑو نہیں زکات بولو دیو جڑا حقدار ہے اور سب سے بڑا حقدار دارالعلوم ہے اور دارالعلوم کیڑا جڑا اپنے مسلک سے دارالعلوم ہے اہل سنت والجماعت تہاڈی سادگی تے میں بناوندا میں تنقید کرن دا عادی نہیں لیکن اہل سنت والجماعت میں تہاڈوں اپیل کرنا کہ جب عطیات دی باری آوے زکات تو بعد تہاڈیاں کھانا دی باری آئے گی تہاڈیاں کھانا تو مراد نہیں میرا مطلب اللہ معاف کرے میرا مطلب مطلب ہے کہ تسی قربانی دینیاں نے انہاں دی باری آ جائے گی اور وہ تسی اپنے دارالعلوم کو دیا کرو اور اگر تسی اخلاص نہ میں ذمہ داری نہ کہنا علماء میری تعریف فرمان گے اگر اہل سنت والجماعت اپنے ایمانداری کے ساتھ زکات کا حساب کر کے پورا زکات دارالعلوم دے دے اور زکات اپنی پوری ڈالن دے دے اللہ دے خدا ساڈے ادارے والے ایویں نہیں کہ نبی پاک دا صدقہ کفیل نہ ہو جائے لیکن سیاسی ادو ہوئی ہے جدوں تہاڈیاں کھلا کوئی نہ کردا ہے اور تہاڈیاں زکاتاں جناب تسی کھا دیو پچھلی بار میں فیصلہ باد ایک صدی کوڑ لئی سی پاویں ادارہ تے دوجے عقیدے دا پر انہاں پچھلی بار صاحب دتا سی ساری میں انہاں نوں دے چھڑی ہے اے معافی بچی کے خیال سے بیٹھے نے انہاں دے عزیز نے صدقہ کر لے روئی دا کاروبار کرتے نے فیصلہ باد تو میں پوچھا میں کہ اداروں وچ زکات کتنے بھیجو خاص کے کہنے لگے جناب اس والی بڑے تھا ہی بھیجی ہے پر انہاں پچھلے سال چونکہ میں دے چھڑی سی تے میں اس والی جناب چونکہ چنانچہ بڑے بھائی بھیجی ہے 2 برابر برا کے تے میں جناب او جناب میرا مطلب ہے میں جیل میں دے دی میں سمجھ گیا کتنے دیتی ہونی ہے تو میرے دوستو تسی کم از کم اپنا عہد کر لو کہ اپنی زکات جڑی ہے اپنے ادارے کو اور اپنے ادارے جڑے خریدار نے جڑے کم کرتے ہیں ادارے نے ساڈے جڑے عالم ارواح یہ تسی سوچی پہ جاؤ کہ پیر نبی گل کر کے اگر میں شکوہ نہ ہوئے تو معافی دے دیں علماء تو میں ایک جملہ شہادت کہہ دیں شاہد بات میری پہلے مسلم قرآن چوک تینہ والا میری رہائش سی میرے کو ایک دوست ہے میں کہہ لگے میری گھٹی میں اسی خراب ہے میرے لندن تو دوست آئے نے انہوں نے جانا ہے میں کسی جگہ میں نام نہیں لیتا بھی ادبی نہیں کرتا انہوں جناب جانا ہے وہ بگا خدیق صاحب لندن رہتے ہیں انہوں نے جناب اتنے اعلان کیا بھائی اس طرح بہت بڑا ادارہ بن گیا تو قائلین پڑھنے ایک دوست نے انہوں نے عبادت ہو گئی انہوں نے جناب آ کے جنہ حکم کرو انہوں نے کہا جناب 5,000 پاؤنڈ پہ دے 5 لاکھ بن جائے انہوں نے کہا کوئی گل نہیں 6 لاکھ لے لو انہوں نے 6,000 پاؤنڈ دے دیتا اور چاہتے ہیں کہ آئے جو قائلین بھی دیکھیں اور مزید اس ادارے کو کچھ دینا چاہتے ہیں میں اور یہ انہوں نے کہا اس کے میں نہ ہی پڑھو تے چنگے رہو گے اور ہو چکے دوست جڑے تشریف فرما سمجھتے گئے تو ادارہ جڑا سی عالم ارواح وچ سی پھر واپس گئے پر تو انہاں نے صاحب خدیق صاحب کیا بھی ہن بہتر ہے کہ میرا 6,000 پاؤنڈ باعزت دے دیو کہ ورنہ میرے سے لڑائی تو چپ کر کے راتی آ کے 6,000 دے گئے کچھ ادارے نے جڑے عالم ارواح وچ نے عالم ارواح والے ادارے نہ دیا کرو انہاں ادارے دیا کرو جناب تسی اینج ویکھو کہ بچے فارغ تحصیل ہو رہے ہیں الحمدللہ بچے ناظرہ پڑھ رہے ہیں بچے حفظ کر رہے ہیں بچیاں پڑھ رہی ہیں خدا ادارے جا کے اگر نقد دین تے دل نہیں تو انہاں دے وچ الحمدللہ کر کے خطیب صاحب ملا کرو کبھی پوچھو دو کنیاں بوریاں آٹا بھیجاں میں کنی دال بھیجاں کتنے مہینے بھیجاں یہ سب اپنے ہاتھ نال دیو یہ تو میں کبھی بھی تنقید نہیں کردا زیادہ دکھ آئے گا اپنے ہاتھ نال دے کے خرچ کر کے لیکن میں اعلان کراں گا کہ تمام میرے بھی بھائی کم از کم یا میرے نام متعلق یا سلسلہ عالیہ دے تمام اہل ذوق حضرات کا کہ ادارے نال تعاون کرو میں امید رکھتا ہوں کہ نہیں میں یقین ہے آپ کھڑا کر کے آپ کو آئندہ امید آپ تعاون میں دھیان رکھو گے آپ کھڑا کر کے بڑا تو سب جڑا کہنا رکھے گا باہر والے مطلب میں کھانا کوئی نہیں کرنا نہیں کیتا نے حیدرہ نے بھی کر لے تے دری ہاتھ بس میری گفتگو اختتام ایک جملہ میں نہ کہاں میری تقریر مکمل نہیں ہوتی جڑا میرا حق بننا بحثیت ہے حق کا ایک رشید اپنا غلام ہونے بہت بڑی دوستو مسلمان گھراں وچ ایک تباہی ضلالت جڑی وہ کیبل کے ذریعے آ رہی ہے اس کیبل کا ڈھکنا تے بند کرنا تہاڈے سے میں تہاڈیاں اج بیٹیاں تہاڈیاں بہناں برا نہ بنانا میریاں بیٹیاں نے اور گھراں وچ موجود نے پہلے جو یہودی تہذیب بدتمیز نے برقع اتار لیا پھر برقع اتارن تو بعد چادر اتار دی چادر تو بعد دوپٹہ اتار لیا ہن میری تہذیب بدتمیز نے میری مسلمان بیٹی کے سر کو واحد آپ بار آیت پڑھنی شروع کر دیتے ہیں قمیض ہے تے
ہے کہ بال کوئی نہیں، اس عورت کی چولی میں کوئی عظیم آدمی نہیں پیدا ہو سکتا، وہ دی چولی ڈاکو تے پیٹ لٹن والے تے سڑکاں تے ڈاکے تے ناکے لانے والے بدماش پیدا ہو سکتے ہیں، اگر سالے تے باز پیدا کرنے نے آؤ معاشرے کو ماما واپس کر دو، جڑے ماما راتی سودیاں سن تے کہتے سن میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے بولے ہاں صلی اللہ کہتے وہ بھائی جب صبح سویرے خطر دی بکر مار کے نکلتے سی پتر چکے ویکھن والی بائی کوئی سی اما بیٹے دا نام کی ہے اما دی سی میں پتر دا نام بہر علی شاہ رکھیا ہوئے، کوئی ماں دی سی دا نام ہے سید نور حسن شاہ رکھیا ہوئے، کوئی ماں دی سی دا حضرت چندن شاہ عالم بہار نام رکھیا ہے۔ آؤ کہتے جاؤ جڑے غیرت مند مردو غیرت مند بھائیو غیور پترو اپنی ماں اپنی بہن اپنی بیٹی اپنی بیوی کو کبھی چاچو سر ننگا نہ نکل دو، جڑا نکلن دے گا وہ تو مدینے والے نال کوئی تعلق نہیں، نہ مدینے وال دوستی ہے، یہ جو مردوں نو ویکھے ایک بے حیائی بھی ہوئی اپنی عورتاں باہر لے کے نکلتے ہیں، انہاں نال علامہ اقبال نے ویکھ کے محبت دا مفی کیمرہ چکیا لیکن لگا تو مزہ میں ہوگا تو مزہ میں ہوگا سارا تو تمدن میں حنود مزہ میں تو ہوگا سارا تو تمدن میں حنود تم کو مسلمان ہو جنہیں دیکھ کے شرم آئے یہود آئی جب دیدہ کرچے اپنے خارج میں مڑ دے اور آج ایپ چاہتے ہو اس مقدس تقریر میں صحیح ہے کہ اپنی ماں اپنی بہن اپنی بیٹی اپنی بچے کی ماں کبھی پھر تو نگاہ نہ دکھنا دو، اس کے آج میرے نوازہ کرتے جاؤ، اس کے اوقات میں سرہ کے کپڑے دے چھڑو رب کا دین نے دنیا سوار دے گا انشاءاللہ انقلاب میں نواز آ جائے گا۔ اور اس بات پر تقریر میں صحیح ہے اور علماء کی خدمت میں اپیل کروں گا کہ دو چار منٹ سے گفتگو فرماؤ ضرور اس جناب قریانی کا بے کہا طوفان بدتمیز آ رہا ہے اس وقت تواڈے جے عظیم شخصیات اگر نوٹس نہ لیں تو کون لے گا؟ یا تو پنڈا دیہاتا جتنے بھی کچھ خطیب تشریف فرما میرا دوست میں گزارش پذیر ہوں گا کہ اپنے اپنے خطبات آخر میں ضرور کیا کرو کہ یارو اپنی ماما بہناں نوں سروں ننگیاں نہ کڈو، جنہاں عورتاں تے ہرس دیاں نظراں پیندیاں نے حوث دیاں نظراں پیندیاں نے انہاں دے گھراں وچ یارو میں معافی چاہنا انہاں دے گھراں وچ بدماش پیدا ہوندے نے اور اللہ کا کرن والی ماما دی چوری صاحبان درد پیدا ہوتے ہیں، دعا کرنا اللہ کریم تیرا بیٹے نے پڑھے اللہ پاک پورا حضرات کو تاریخ محفوظ کرنا لینا اللہ تعالی زندگی اور برکت اور قرآن کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے تانوں بھی اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تانوں عمل پیرا ہونے نال اللہ تعالی سگریٹ چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے حالات مساڑن کو اللہ تعالی محفوظ فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین۔